بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ملیشیا میں ہونے والے عام انتخابات دلچسپ مرحلے میں داخل۔ لانگ مارچ ختم کر کے عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دے دی۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے پر انڈیا میں 3 طلبہ کالج سے فارغ۔ ماحولیاتی نقصان اٹھانے والے ترقی پذیر ممالک کو معاوضہ دینے کا معاہدہ طے۔ آرمی چیف تعیناتی پر صدر نے گڑبڑ کی تو بھگتنا پڑے گا، بلاول زرداری۔ سعودی عرب اور تھائی لینڈ میں نیلے ہیرے کی چوری کے بعد ختم ہونے والے تعلقات 33 برس بعد بحال۔ بھیڑوں کے مسلسل 12 دن ایک دائرے میں چلنے پر سائنسدان حیران۔ جنرل باجوہ کی درخواست پر سعودیہ نے تبلیغی جماعت سے پابندی ہٹا لی۔ چائنا میں ہتھیلی کے نقش سے رقم کی ادائیگی کا آغاز۔ ملیشیا میں ہونے والے عام انتخابات دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ مہاتیر محمد کی 53 سال بعد پہلی شکست اور حکمراں جماعت غیر متوقع طور پر روایتی نشستوں پر بھی ہار گئی ہے۔ تاہم سخت مقابلے کے بعد کوئی بھی سیاسی اتحاد سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، یعنی اس بار بھی حکومت اتحادی ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر انور ابراہیم کی قیادت میں انتخابی اتحاد نے 222 میں سے 82 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم محی الدین کی قیادت میں بننے والے ملک کی اسلامی تنظیموں کے سیاسی اتحاد نے 73 نشستیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہے۔ ادھر وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب کے اتحاد کو بڑے اپسیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو صرف 30 نشستوں پر کامیابی سمیٹ سکی۔ ملیشیا کے عام انتخابات کا سب سے بڑا سیٹ اپ 23 سال تک حکمران رہنے والے اور اس دوران ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے والے مہاتیر محمد کی 53 سال بعد پہلی شکست ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایک حلقے سے انتخاب لڑا جہاں 5 امیدوار میدان میں تھے، جن میں سے مہاتیر محمد چوتھے نمبر پر آئے۔ یہ نشست محی الدین کے اتحاد نے جیتی۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر انتخابات کے بعد کوئی بھی گروپ واضح اکثریت حاصل نہ کر پایا تو ملک کو مزید سیاسی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد 53 برس بعد پہلی مرتبہ اپنے آبائی حلقے کی نشست جیتنے میں ناکام رہے ہیں۔ ملیشیا میں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں اور جیل میں قید سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی کرپشن زدہ پارٹی اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ عمران خان نے لانگ مارچ ختم کر کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک نہیں رکے گی، 26 نومبر کو شفاف انتخابات کا مطالبہ کریں گے۔ اگلے ہفتے پنڈی میں سب سے ملاقات ہوگی، جہاں میں تحریک کے اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کرپٹ کہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک دم یہی لوگ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹھیک ہو گئے؟ مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی، مگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد تو روک سکتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا سوال ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ 3.25 سال بعد یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھے ہو گئے؟ ایسی کیا چیز تھی کہ پھر ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا؟ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس میں بہتری آئی ہو۔ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد قانون بدل کر 1100 ارب روپیہ ہضم کر لیا۔ اس پر انہیں جو ہرجانہ ہوگا وہ پوری پاکستانی قوم دیکھے گی۔ پاکستان کی عدالتوں سے مجھے انصاف کی امید نہیں ہے، اس لیے جیو اور میر شکیل کے خلاف امریکہ، برطانیہ اور دبئی میں کیس کروں گا۔ انڈیا کے شہر بنگلور میں پولیس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے کالج کے 3 طالب علموں کو گرفتار کیا، جبکہ انہیں کالج سے بھی نکال دیا گیا۔
نیو ہورائزن کالج آف انجینئرنگ کے ان طلبہ کی نعرے لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے بعد پولیس نے انہیں حراست میں لیا لیکن بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ کالج میں 25-26 نومبر کو ہونے والے ایک فیسٹیول کی تیاریاں کی جا رہی تھی جب ان 3 طلبہ کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے دیکھا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان طلبہ نے مذاق میں نعرے لگائے تھے، انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور تفتیش میں تعاون کرنے کا کہا گیا ہے۔ کالج کی انتظامیہ نے طلبہ کے والدین کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان کو کالج سے نکال دیا گیا ہے۔ پولیس ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ انہی کے ایک دوست نے ویڈیو بنائی۔ کالج انتظامیہ نے انہیں کالج سے نکال دیا اور ہمیں درخواست دی، ہم نے پہلے انہیں گرفتار کیا لیکن بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا۔ مصر میں جاری ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس میں تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ماحولیاتی نقصان سے متاثر ہونے والے غریب اور ترقی پذیر ممالک کو معاوضہ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی میں بڑا کردار ادا کرنے والے ممالک کی جانب سے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا۔ فنڈ سے ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کو نقصان کا ازالہ کرنے میں مدد مل سکے گی۔ معاہدے کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثرہ ملکوں کے لیے تاریخی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور نائجیریا میں حالیہ سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے اور اس فنڈ سے ان کے نقصان کا یقیناً ازالہ ہوگا۔ ماحولیاتی تنظیموں اور ترقی پذیر ممالک کی جانب سے 30 سال سے اس معاہدے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس اجلاس میں قریب 200 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی تک عمران خان کو یہ تماشا بند کرنا ہوگا۔ اس اہم تقرری کے معاملے پر اگر صدر نے کوئی گڑبڑ کی تو انہیں بھگتنا پڑے گا۔ بلو رانی کا مزید کہنا تھا کہ ایک گھڑی چور حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے، ان کے لانگ مارچ کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ سے غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر سیاست کی ہے۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے عمران خان کی طرف سے تاحیات توسیع کی پیشکش کو مسترد کر دیا، جو کہ ایک اچھا کام تھا۔ عمران خان جیسے سیاستدان کا مستقبل اداروں کو متنازع کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ چاہتے تھے نئے انتخابات ہو جائیں یا پھر کسی طریقے سے مارشاللہ لگ جائے۔ بلو رانی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ادارتی فیصلہ ہے، یہ عمل مکمل ہونے تک عمران خان جیسے کافی لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی، جسے روکنے کے لیے وہ اپنی آخری کوشش کر رہا ہے۔ صدر عارف علوی کے پاس آخری موقع ہے کہ اگر صدر عارف علوی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اسے نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ان کا امتحان ہے، وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں یا آئین کا۔ سعودی عرب اور تھائی لینڈ میں نیلے ہیرے کی چوری کے بعد منقطع ہونے والے سفارتی تعلقات 33 برس بعد بحال ہو گئے ہیں۔ سن 1990 میں ایک سعودی محل سے قیمتی جواہرات کی چوری سے موت کا ایک ایسا سلسلہ اور ایک ایسا سفارتی بحران شروع ہوا جو 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ تھائی لینڈ اور سعودی عرب تقریباً 33 برس بعد پھر ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں۔ جمعے کو تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے بینکاک میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، جس میں اس برس بحال ہونے والے سفارتی تعلقات کو وسعت دینے کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ تھائی لینڈ کو امید ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات میں بہتری اسے معاشی فروغ دے سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات کی منسوخی سن 1990 میں ہوئی تھی، جب تھائی لینڈ کے ایک شہری نے ایک سعودی شہزادے کا $20 ملین مالیت کا مشہور نیلا ہیرا چرا لیا تھا۔ سعودی شہزادہ اور ان کی اہلیہ 3 ماہ کے لیے چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے اور چور جانتا تھا کہ یہی اس کام کے لیے بہترین وقت ہے۔ سعودی عرب میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو سکتی ہے، مگر یہ کوئی عام چور نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ان درجنوں قیمتی جواہرات اور نگینوں پر تھی جو ان کے مالک اور سعودی شہنشاہ فہد کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ فیصل کی ملکیت میں تھے۔ ایک خاک روب ہونے کی وجہ سے یہ شہزادہ فیصل کے محل میں چپے چپے سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ شہزادہ فیصل کے جواہرات جن تجوریوں میں محفوظ رکھے جاتے ہیں، یہ ایسا موقع تھا جسے گوایا نہیں جا سکتا تھا۔
ایک شام اس نے اندھیرا ہونے کے بعد تب تک انتظار کیا جب تک کہ عملے کے دیگر ارکان وہاں سے چلے نہیں گئے۔ اس کے بعد وہ چپکے سے شہزادے کی خواگباہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے کچھ جواہرات اٹھا لیے اور انہیں ٹیپ کے ساتھ اپنے جسم سے چپکا لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے صفائی کے سامان بشمول ویکیوم کلینر کے تھیلوں میں بھی کئی جواہرات چھپا لیے۔ اس کارروائی کے اختتام تک وہ 30 کلو کا سامان لوٹ چکا تھا، جن کی قیمت اس وقت کوئی $2 کروڑ کے قریب تھی۔ بعد میں سعودی حکام نے کہا کہ چرائے گئے سامان میں کئی طلائی گھڑیاں اور کئی یاقوت بھی شامل تھے۔ جب تک اس چوری کا علم ہوا تب تک وہ اپنے آبائی ملک تھائی لینڈ فرار ہو چکا تھا، مگر وہ چور زیادہ عرصے تک انصاف سے بھاگ نہیں سکا۔ جنوری سن 1990 میں انہیں تھائی لینڈ کے شمالی صوبے لمپانگ میں واقع ان کے گھر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب سعودی حکام نے تھائی حکام کو اس حوالے سے اطلاع دی تھی۔ جواہرات اور نگینے، جن میں سے کچھ وہ فروخت کر چکا تھا اور کچھ ان کے پاس تھے، جلد ہی برآمد کر لیے گئے، جبکہ لوٹائے گئے کئی جواہرات نقلی تھے۔ چور کی تقریباً 3 سال قید اور سعودی عرب کی جانب سے گمشدہ جواہرات، بالخصوص نیلے ہیرے کی گمشدگی سے متعلق انکار کے بعد کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کی بجائے تفتیش نے ایک خونی رخ اختیار کر لیا۔ سعودی سفارتخانے کے ویزا سیکشن کے 2 اہلکار تھائی لینڈ کے دارالحکومت میں اپنے کمپاؤنڈ کی جانب جا رہے تھے کہ اس دوران کچھ مسلح افراد نے حملہ کر دیا اور دونوں اہلکار مارے گئے۔ اس کے بعد ایک سعودی کاروباری شخص محمد الرویلی کو تھائی لینڈ بھیجا گیا تاکہ وہ گمشدہ سامان کے بارے میں پتہ لگا سکے، مگر انہیں بھی اغوا کر لیا گیا اور آج تک ان کا جسم نہیں مل سکا۔ سفارتکاری میں 35 سال کا تجربہ رکھنے والے محمد سعید کھوجا کو بھی تفتیش کی نگرانی کے لیے تھائی لینڈ بھیجا گیا۔ انہیں تھائی لینڈ میں صرف 3 مہینے رہنا تھا، مگر وہ وہاں پر کئی سال تک مقیم رہے۔ انہیں آنے نہیں دیا گیا۔ اس اقدام سے سعودی عرب میں تھائی افرادی قوت کی تعداد 2 لاکھ سے کم ہو کر صرف 15,000 رہ گئی تھی۔ اس سے مبینہ طور پر تھائی معیشت کو ہر سال اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کا کافی حد تک انحصار بیرون ملک سے موصول ہونے والے زر مبادلہ پر تھا۔ جواہرات کے ایک تھائی ڈیلر کے بارے میں مانا جا رہا تھا کہ اس نے اصل ہیرا فروخت کر کے انہیں نقل سے تبدیل کر دیا تھا اور وہی اس کیس میں مرکزی گواہ بنا، مگر جولائی سن 1994 میں اس کی بیوی اور بیٹا لاپتہ ہو گئے اور بعد میں ان کی باڈیز بینکاک کے باہر ایک مرسڈیز گاڑی میں ملی۔ اس چور کو جیل سے رہا ہوئے اب کئی سال ہو چکے ہیں اور اس دلیرانہ چوری کو بھی 30 سال ہو چکے ہیں۔ اب وہ شمال مغربی تھائی لینڈ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی انہیں خوف ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا۔ یہ خوف انہیں پکڑے جانے سے لے کر اب تک لاحق ہے۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا کیا گیا جرم اس قدر حساس صورتحال اختیار کر لے گا۔ انہیں چرائی گئی اشیاء کی پوری قیمت کا اندازہ جیل سے باہر آنے تک نہیں تھا۔ اگر اس کہانی میں تھائی لینڈ کے طاقتور لوگ شامل نہ ہوتے تو یہ معاملہ اس قدر نہ الجھتا۔ اپنا جرم قبول کرنے کے بعد ان کی سزا 5 سال سے کم 2 سال اور 7 مہینے کر دی گئی۔ جیل سے نکلتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنا آخری نام تبدیل کر لیا اور اب مارچ سن 2016 سے وہ بدھ راہب بنا ہوا ہے۔ شمالی چائنا میں بھیڑوں کے ایک فارم میں بننے والی ویڈیو پر سائنسدان اور ماہرین حیران ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بھیڑیں مسلسل 12 دن ایک دوسرے کے پیچھے دائرے میں چل رہی ہیں۔ حیران کن منظر نے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا۔ یہ موومنٹ صرف چند بھیڑوں کے ساتھ شروع ہوئی، بعد میں کچھ اور بھیڑیں اس کا حصہ بن گئیں۔ یہ پراسرار ویڈیو 4 نومبر کو اندرونی منگولیا کے شہر بوتو میں فلمائی گئی۔ پتہ نہیں کس چیز نے بھیڑوں کو اس طرح کا برتاؤ کرنے اور اس طرح کا حیران کن شو کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک بیماری بھی ہے جو جانوروں کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے کچھ جانور پریشان دکھائی دیتے ہیں اور گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے طویل عرصے سے مطالعہ کیا ہے کہ کچھ دوسرے جانور جیسا کہ شارک اور کچھوے سرکل پیٹرن میں کیوں حرکت کرتے ہیں، تاہم وہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے
کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی عائد ہونے کے بعد میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب کے ولی عہد سے بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میری درخواست پر سعودی ولی عہد سے تبلیغی جماعت پر پابندی ہٹانے کی درخواست کی، جو مان لی گئی ہے۔ یہ دعویٰ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی دینی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جنرل باجوہ کو ہمیشہ اجر پہنچتا رہے گا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہمیں رائیونڈ کے نام سے بھی محبت ہے۔ تبلیغی جماعت دنیا بھر کے مسلمانوں کا چہرہ ہے۔ بعض لوگوں کی وجہ سے بدقسمتی سے دنیا بھر میں مسلمانوں کا مثبت تشخص متاثر ہوا ہے۔ ایک چینی کمپنی نے لوگوں کی ہتھیلی کو بطور کارڈ استعمال کر کے رقم کی ادائیگی کے تجربات کیے ہیں۔ کمپنی کے مطابق کئی مہینے سے اس کے تجربات جاری تھے اور پہلی مرتبہ چینی شہر گوانگژو میں اس کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ہتھیلی کے نقوش سے شناخت اور رقم کی ادائیگی کے حامی اسے دیگر بائیو میٹرک نظام سے قدرے بہتر تصور کرتے ہیں، تاہم اس پر ایک بحث چھڑ گئی ہے کیونکہ ہتھیلی کے نقوش چرانا یا ان کی نقل بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک فنگر پرنٹ آنکھوں کے نقوش کو محفوظ تر خیال کیا جاتا ہے۔ اٹلانٹس ایک خیالی جزیرہ ہے۔ اس کے وجود کے بارے میں مورخین کے درمیان اب بھی بحث جاری ہے۔ اس کی وضاحت سب سے پہلے یونانی مورخ افلاطون نے 360 قبل مسیح میں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کا شہر اپنے وقت کا سب سے خوبصورت شہر تھا جو 10,000 سال پہلے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اٹلانٹس آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں مقامی شہری نے ہاؤس آئسولیشن کے دوران لاپرواہی برتی جس سے 21 افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ سعودی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک شہری کورونا میں مبتلا ہو گیا اور بعض علامتیں ظاہر ہو گئی تھیں، تاہم انہوں نے جان بوجھ کر کورونا ٹیسٹ نہیں کروایا۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے گھر کے 13 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ احتیاط نہ برتنے اور میل جول رکھنے پر خاندان کے دیگر 8 افراد بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ جنوبی پیرو میں واقع نازکا لائنز ایک صحرا ہے جہاں پہاڑوں پر بہت سے اعداد و شمار بنائے گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کس نے بنائے یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نازکا لائنز 1920 سے 1930 کی دہائی میں ہوائی جہاز سے دیکھی گئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسی تصاویر بنانے کا کلچر تقریباً 1000 سال پرانا ہے۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے بانی بل گیٹس نے پیشگوئی کی ہے کہ ہمیں ایک ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنا ہوگا جس کے اثرات کورونا سے بھی زیادہ برے ہوں گے۔ اس سے قبل امریکہ میں متعدی امراض کی روک تھام کے ادارے کے سربراہ انتھونی فاؤچی نے خبردار کیا تھا کہ آئندہ دنوں میں وبائیں اور بیماریاں سامنے آئیں گی۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ وبا جتنی بھی ہولناک ہو، ماحولیات کی تبدیلی اس سے زیادہ بری ہو سکتی ہے۔ بل گیٹ کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے سبب اموات کا تناسب ہر 1,00,000 کی آبادی میں 14 افراد کی وفات تک پہنچ گیا ہے، جبکہ آئندہ 40 برسوں میں زمین پر ٹیمپریچر بڑھنے کے سبب اموات کا تناسب 2100 سے قبل 5 گنا بڑھ جائے گا۔ بل گیٹس نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیات کی تبدیلی کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی ضرورت ہے، جو عالمی ٹیمپریچر میں اضافے کا سبب ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ انسان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اس حوالے سے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔ چینی انجینئرز نے کمال کر دکھایا۔ ہنان صوبے میں پریفاب کنسٹرکشن کمپنی نے صرف 19 دنوں میں 57 منزلہ فلک بوس عمارت کھڑی کر دی۔ اس عمارت کی 3 منزلیں روزانہ تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمارت کی تعمیر کے لیے 15,000 سے زائد ٹرکوں میں سامان لایا گیا۔ اس عمارت کی پہلی 220 منزلوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، لیکن ایئرپورٹ قریب ہونے کی وجہ سے اس کی اونچائی کم کر دی گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک اور شہر جانگشا میں بھی 30 منزلہ عمارت 15 دنوں میں بنائی گئی تھی۔
پچھلے 70 سالوں سے بھارت میں سینکڑوں مساجد ایسی ہیں جن کو مندروں اور گردواروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی شہروں میں ایسی 16 تاریخی مساجد ہیں جن کو مسلم کمیونٹی کے احتجاج کے باوجود گردواروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان خالد سیف اللہ رحمانی نے بتایا کہ جامعہ مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کسی متبادل جگہ پر نہیں بنائی جائے گی بلکہ اسی جگہ تعمیر کی جائے جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ ان تمام مساجد کی شہادت پر پاکستانیوں کی تشویش سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ چائنا کے لوگ اپنے عجیب و غریب کھانے پینے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چینی کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ چین میں ایک ایسا معاملہ بھی سامنے آیا تھا جس کا دنیا بھر میں چرچا ہوا تھا۔ یہاں لوگ بچوں کو مرغی کے خون کے انجیکشن لگا رہے تھے تاکہ بچوں کی صحت کے مسائل دور ہوں۔ والدین بچوں کے جسموں کو چست بنانے کے لیے ایسا کام کر رہے تھے۔ چینی لوگوں کے مطابق یہ انجیکشن لگوانے کے بعد کینسر اور گنجے پن کے مسئلے پر قابو پا سکتے تھے۔ بچے پڑھائی اور کھیل کود میں تیز ہو جاتے ہیں اور ان کی نظر خراب نہیں ہوتی، ایسا چینی لوگوں کا دوستو ماننا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چینی بچوں کی آنکھیں مڈل سکول کے درمیان 71% اور ہائی سکول کے درمیان 81% بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔